ان دنوں جب کہ حالات اچھے نہ تھے، امی نے ہم بچوں کی خاطر مکان کا بلائی حصہ کرائے پر دے دیا۔ اتنی قلیل آمدنی میں گھر کا گزارا کیسے چلتا؟ تاہم جوں توں کر کے میں نے گریجویشن مکمل کی اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اب گزارے کا تمام انحصار میری ہمت پر تھا۔ ان دنوں میرا معمول تھا کہ پڑوس سے روز اخبار منگواتی اور ضرورت کا اشتہار دیکھتی۔ جہاں کہیں ملازمت کے لیے اسامی خالی ہوتی، درخواست دے دیتی تھی۔ ایک سال یوں ہی نکل گیا، میں درخواستیں دے دے کر تنگ آ گئی، کہیں ملازمت نہ ملی۔ سوچتی تھی شاید قسمت میں برسرِ روزگار ہونا لکھا ہی نہیں، کبھی جی چھوڑ کر بیٹھ جاتی۔ فاقے ڈراتے تو پھر کمر کس کر گھر سے نکل پڑتی، فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتی۔ امی سلائی کرتی تھیں، باقی بہن بھائی پڑھنے والے تھے اور ہم گھر میں کل 6 لوگ تھے۔ میں گھر کا سارا بننے کی فکر میں گھل رہی تھی۔ اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار دیکھنا اب بھی میرا معمول تھا۔ ایک بار نہایت ہی مایوسی کے عالم میں اخبار دیکھ رہی تھی کہ اشتہار پر نظر پڑ گئی۔ ملازمت حسب منشا تھی اور ہمارے شہر میں تھی، لیکن انٹرویو کے لیے کمپنی نے اپنے ہیڈ آفس اسلام آباد بلایا تھا۔ ہمارے شہر سے اسلام آباد کا 12 گھنٹے بس کا سفر تھا، جبکہ کرایہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کرائے کا مسئلہ تو کسی سے قرض لے کر حل کیا جا سکتا تھا، اصل مسئلہ امی جان سے اجازت کا تھا۔ وہ مجھے دوسرے شہر کسی طور اکیلے جانے نہ دیتی اور میرے ساتھ کوئی جانے والا بھی نہ تھا۔ پھر وہاں رہائش کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک رات اسلام آباد میں رکنا پڑتا، کہاں ٹھہرتی؟ وہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا، اکیلی لڑکی ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب میں نے امی جان کو بتایا کہ ملازمت میں کافی مراعات ہیں، تنخواہ بھی اچھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے جو اتنی جگہ تم نے انٹرویو دیے ہیں، کیا وہاں کامیاب ہوئی ہو؟ جو اب امیدیں باندھ رہی ہیں، وہ بھی دوسرے شہر انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ میں ہرگز اجازت نہ دوں گی کہ اکیلی اسلام آباد جاؤ۔ ماں آپ دعا دے کر روانہ کریں گی اور اجازت دیں گی تو انشاءاللہ میری کامیابی یقینی ہے۔ خدا جانے کیوں اس بار مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ ملازمت ضرور حاصل کر لوں گی، بشرطیکہ وقت پر انٹرویو دینے پہنچ جاؤں۔ میں ہرگز تم کو اجازت نہ دوں گی، دعا تو تب دے کر رخصت کروں گی جب اجازت دوں گی۔ اب ان سے مزید بحث کرنا بیکار تھا۔ میں گونگوں کی کیفیت میں اداس بیٹھی تھی کہ اسی وقت میری سہیلی فرح آ گئی۔ اسے بھی ملازمت کی تلاش تھی، تاہم اس کے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا تراشا بھی تھا۔ مجھے اس نے اشتہار دکھا کر کہا، حیا نادر موقع ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے اور مراعات بھی خوب ہیں، چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ مگر امی اجازت نہیں دیں گی فرح؟ میں نے منہ لٹکا کر کہا، مجھے تو اجازت مل جائے گی، میں تیری امی کو منا لیتی ہوں، وہاں میری خالہ کا گھر ہے، رات کو وہاں رہ لیں گے، ٹھہرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، انٹرویو دے آتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں تم کو دے دوں گی۔ اس نے ڈھارس بندھائی تو مجھ کو امید کی کرن دکھائی دینے لگی۔ میں نے حامی بھری تو وہ میری والدہ کے پاس پہنچی۔ امی نے فرح کو بھی انکار کر دیا، کیونکہ میری ماں ذرا سخت قسم کی خاتون تھی۔ فرح تو مایوس ہو کر چلی گئی، مگر میرے دل میں کھلبلی مچا گئی کہ جانا ضرور ہے، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی، کرائے کا مسئلہ بھی وہی حل کرنے پر تیار تھی۔ رات بھر سو نہ سکی، نیند نہ آ رہی تھی، کیا کرتی؟ جانے کیوں یقین سا تھا کہ جانے پر کامیابی ہوگی۔ اگلے دن وہ مجھے فائزہ کے گھر ملی۔ فائزہ میٹرک کی طالبہ تھی اور وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ فرح بولی، میں تو جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو بتا دو، کیونکہ کل رات ہم نے 8 بجے روانہ ہونا ہے، میں تمہارا ٹکٹ لے رکھوں گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، لے لینا ٹکٹ، امی کو میں کسی طرح منا لوں گی، میں یہ چانس کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے دن دوپہر تک خاموش رہی۔ شام 7 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ یہ وقت سخت اذیت میں گزرا۔ ذہن کی سوئی اسی سوچ پر اٹک گئی کہ اسلام آباد جانا ہے، انٹرویو دینے، ہر صورت جانا ہے۔ 6 بجے قلم کاغذ اٹھایا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا، ایک رکا، امی کے نام لکھا۔ پیاری امی، مجھے یقین ہے کہ یہ نوکری مجھے مل جائے گی، اچھی تنخواہ، گھر کے کرائے کا الاؤنس، پک اینڈ ڈراپ، غیر ملکی ایجنسی ہے، ان کے پاس بے حساب فنڈز ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کا پروجیکٹ ہے، مراعات بھی زیادہ ہیں، خدا را ناراض نہ ہونا بلکہ مجھے دعائیں دینا۔
فرا بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ ہمارے علاقے سے ان کو 4 لیڈی ورکرز کی ضرورت ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، فکر نہ کرنا، پرسوں لوٹ آؤں گی انشاءاللہ آپ کی بیٹی حیا۔ فرا کے گھر پہنچ کر میں نے یہ رکا اس کے بھائی کو دیا اور اس سے کہا کہ جب بس پنڈی کے لیے روانہ ہو جائے تو تم یہ رکا میری والدہ کو دے دینا۔ بے شک میں امی کی اجازت کے بغیر روانہ ہو رہی ہوں، امی ناراض بھی ہوں گی، مگر مجھے پتا تھا کہ ایک نیک مقصد سے جا رہی ہوں۔ جب انٹرویو دے کر آ جاؤں گی تو ماں گلے سے لگا ہی لے گی۔ 7 بجے ہم کو بس کے اڈے جانا تھا۔ فرا نے میرا اور اپنا ٹکٹ پہلے سے منگوا لیا تھا۔ ہم ٹھیک ٹائم پر گھر سے نکلے اور لاری اڈے پہنچے۔ فرا کا بھائی ہم کو چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے امی سے صرف فرا کے گھر جانے کی اجازت لی تھی، لہٰذا ایک کپڑوں کا جوڑا تک ساتھ نہ لیا تھا۔ سوچا اپنی سہیلی سے ایک جوڑا مانگ لوں گی۔ اگر بیگ تیار کرتی تو والدہ ضرور سوال کرتی کہ فرا کے گھر یہ بیگ کیوں لے جا رہی ہو۔ ہم بس میں سوار ہو گئے۔ جو ہی بس چلنے لگی اسی وقت میری سہیلی کا دوسرا بھائی دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، باجی فرا گھر چلیں، ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ان کو اسپتال لے گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی تم اکیلی ہی چلی جاؤ، یہ لو ٹکٹ اور یہ پتہ ہے میری خالہ کے گھر کا، میں ابھی ان کو فون کر دیتی ہوں، تم کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ فرا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر بس سے اترنے لگی۔ اس نے تبھی مجھ کو ڈانٹ دیا، کہا بے وقوف مت بنو، تم جاؤ، رات میں اکیلی بس میں مر نہیں جاؤ گی، بس مسافروں سے بھری ہوئی ہے، سبھی اسلام آباد اتریں گے اور یہ سب ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں۔ صبح 7 بجے بس سے اترتے ہی اس نمبر پر فون کرنا اور خالہ تم کو پتہ سمجھا دیں گی یا وہ خود تم کو لینے آ جائیں گی۔ غرض فرا نے اس قدر تسلی دی کہ میں مجبور ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹکٹ کے علاوہ کاغذ کے پرزے پر پتہ بھی لکھ کر دیا جو بقول اس کی خالہ کا تھا۔ جلدی میں یہ غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے اسے سفر خرچ کے لیے رقم نہیں لی، البتہ میرے پاس کل 300 روپے تھے، جبکہ واپسی کا ٹکٹ بھی لینا تھا۔ فرا بس سے اتر کر گھر چلی گئی اور بس ہمارے شہر سے پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہم کو فیض آباد اترنا تھا۔ جو خط امی کے نام میں نے لکھا تھا وہ ان کو مل گیا۔ امی سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھیں؟ فرا نے خود جا کر ان کو تسلی دی کہ میں نے اسلام آباد والی خالہ کو فون کر دیا ہے، بس کا نمبر بھی لکھوا دیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اب حال سنیے میرا کیا ہوا اور خدا کو کیا منظور تھا۔ مسافر بس میں تمام رات جاگتی رہی۔ صبح 7 بجے ہم منزل مقصود پر پہنچے۔ لاری اڈے اتر کر میں نے لیڈیز باتھ جا کر ہاتھ منہ دھویا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رات بھر سفر کی بے آرامی نے سونے نہ دیا اور اب بے خوابی سے آنکھوں کے گرد حلقے نمودار ہو چکے تھے۔ بہرحال منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور سوچا کہ یہیں اڈے پر ہی چائے کی پیالی پی لوں تو اخبار میں دبے ہوئے پتے پر وہ دفتر تلاش کروں گی جس میں آج دوپہر 2 بجے مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جب چائے پی کر پیسے دینے کو پرس کھولا تبھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پرس میں سے وہ 300 روپے اور فرا کی خالہ کے گھر کے پتے والا پرزہ غائب تھا۔ یہ رقم اسی پرزے میں لپیٹ کر فرا نے مجھے واپسی کی ٹکٹ کے لیے دی تھی۔ خدا جانے یہ رقم کب اور کس نے دوران سفر نکال لی تھی۔ رات کے کسی پہر ذرا دیر کو میری آنکھ لگ گئی، شاید یہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھی کسی عورت کی کارستانی ہو۔ چلتی بس میں نیند کی جھپکیاں تو آتی ہی ہیں۔ اب تو میں سفر میں بری طرح لٹ گئی تھی، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں کہیں فون کروں۔ میں اب لاری اڈے پر کھڑی کشمکش میں گرفتار تھی۔ پرس میں 2-4 سکے پڑے تھے، چائے والے کو دیے اور اب خالی جیب رکشہ پر کیسے اسلام آباد پہنچوں اور انٹرویو کے لیے دفتر ڈھونڈوں۔ میں نے انٹرویو کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہی فکر کہ واپس اپنے شہر جاؤں تو کیسے، بغیر ٹکٹ بس میں چڑھوں۔ کچھ دیر تک اڈے پر کھڑی یہی سوچتی رہ گئی۔ محسوس ہوا کہ اڈے پر کھڑے کچھ اوباش لوگوں کی نگاہوں نے میری پریشانی کو محسوس کر لیا ہے۔ عافیت اسی میں جانے کے فوراً اسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں جو اس وقت میرے شہر کی طرف جانے کو تیار کھڑی ہے۔ میں نے اپنا خالی پرس سنبھالا، بس میں سوار ہو گئی اور ایک عورت کے برابر والی خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ اب دل دھک دھک کر رہا تھا، اپنی بے عزتی کے خیال سے پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک کنڈکٹر نے مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ میرے پاس آیا میں برقعے میں کانپ رہی تھی۔
पसीने से शराबोर थी। इसने टिकट मांगा, मैं चुप रही। वो समझा मैं पर्स से टिकट निकाल रही हूँ। आगे वाली सीटों की तरफ चला गया। पिछली सीटों से होकर वो फिर मेरी जानब पलटा। बीबी टिकट दिखाओ। मैं चुप रही। इसने दोबारा यही जुमला दोहराया। मैंने चुप साध ली थी। वो चिढ़ गया, ये सवारी तो बहरी है शायद, या फिर गूंगी है, इसके साथ कोई है। मुसाफिर चुप थे। अब मेरा चुप रहना मुमकिन ना रहा। भाई मैंने टिकट नहीं लिया, किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। पैसे नहीं थे तो बस मैं चढ़ी क्यों? उस्ताद जी, इसने ड्राइवर को पुकारा। बस रोको, इस लेडी को उतारना है। ड्राइवर ने बस रोक दी। बीबी टिकट दिखाओ या फिर उतर जाओ। या अल्लाह, आंसू बुरखे के अंदर मेरे नकाब को भिगोने लगे। मैं आपको टिकट के पैसे अपने शहर पहुंचकर दे दूंगी, मैंने इल्तिजा की। मुसाफिर तमाम मेरी जानब मुतवज्जो हो गए और ड्राइवर की कह रहा था, अब तुम शहर कहाँ जाओगी? दारुल मान जाओगी? अरे ये लड़की घर से भागी हुई लगती है। इतनी अहानत मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। आज पता चला बेबसी, गुर्बत, मुफलिसी क्या होती है। आज माँ की बात याद आ रही थी कि अकेली सफ़र पर मत निकल। दिल कह रहा था ये सच है कि माँ की दुआ असर रखती है। जिस काम में माँ की रजामंदी शामिल ना हो, इसमें औलाद को कामयाबी नहीं मिलती। उतर जा माई, कंडक्टर ने कहा, हमारा वक्त मत ज़ाया कर। तब सारी बस में एक शख्स को एहसास हुआ, अरे मियाँ क्यों इस कदर बदतमीजी से पेश आ रहे हो सकता है वाकई इनकी रकम गिर गई हो। आपकी कुछ लगती है तो आप टिकट के पैसे दे दें। हमायत करने वाले शख्स को गुस्सा आ गया। कहने लगा, वतन की लड़कियां और ख़वातीन हमारी बहनें लगती हैं, कुछ सोचकर बात किया करो। और ये लो टिकट के पैसे। इसके बाद अगर बदतमीजी से बात की तो ठीक ना होगा। अच्छा साहब, अच्छा ठीक है, लाएं पैसे, हमको टिकट से मतलब है। आगे बस के मालिक को भी तो हिसाब देना होता है। रकम मिलते ही कंडक्टर की ज़ुबान बंद हो गई और बस चल पड़ी। मेरे चेहरे पर नकाब था। आंखों से इस शख्स के लिए शुक्रगुजारी के आंसू गिर रहे थे जो आगे बैठा था, और मैं इसकी सूरत भी नहीं देख सकती थी। तमाम रास्ते मुझे अपनी अहानत का शदीद एहसास होता रहा। इसके साथ ही मैं इस मुसाफिर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे मज़ीद ज़लील होने से बचा लिया था, लेकिन वो शख्स मुझे नज़र न आ सका। यहाँ तक कि बस मुकर्रर वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुँच गई। लोग बस से उतर के वो फरिश्ता सिफ्त शख्स भी इनके साथ उतर गया। शायद इसे शुक्रिया की ज़रूरत ना थी। इसकी नेकी हमारे काम आई तो सही, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुद इसके काम आई होगी, क्योंकि इसको शुक्रिया की तलब ना थी और ना ही इसको अपनी पहचान कराने की चाहत थी। मैं ज़रूर चाहती थी कि वो जाने से कबल मुझसे बात कर ले, ताकि मैं इसकी रकम घर जाकर इसको लौटा सकूं, लेकिन वो बस से उतरते ही भीड़ में गुम हो गया और मैं इसको पुकार भी ना सकी। थके थके कदमों जब घर लौटी, माँ ने आड़े हाथों लिया, लेकिन सिवाय इनके पैर छूकर माफ़ी मांगने के और क्या कर सकती थी। मैंने इतना ज़रूर कहा कि माँ, तुमने मुझे दुआ ज़रूर दी होगी, क्योंकि तुम्हारी दुआओं ने इस सफ़र में मेरी इज़्ज़त रख ली और मैं खैरियत से घर पहुँच गई हूँ, वरना खुदा जाने मेरे साथ क्या होता।